اکثر لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کی محبت ہمارے دل میں کیوں ڈال دیتا ہے جن کا ملنا ہمارے نصیب میں لکھا نہیں ہوتا، اور جو انسان ہمارے مقدر میں نہیں وہی ہمیں سب سے اچھا کیوں لگنے لگتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ انسان ہمارے لیے بہتر نہیں تو اللہ اسے ہمارے لیے بہتر بھی تو بنا سکتا ہے، کیونکہ دعاؤں سے نصیب بدل جایا کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ بات کہ وہ رحمان تمہیں تمہاری من پسند چیز سے آزماتا ہے۔ اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں سے توڑ کر خود سے جڑواتا ہے، اور وہ رحمان ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور اللہ جب تم سے کوئی بہتر چیز لے رہا ہے تو یقین کرو وہ بہترین سے تمہیں نوازنا چاہ رہا ہے۔ وہ اللہ سب جانتا ہے، دلوں کے حال بھی، خیالوں کے راز بھی۔ سنو، جب محبت میں ٹوٹ کر تم بکھرنے لگو اور تمہارے دکھ شدت اختیار کر جائیں تو تم بولنے کی غلطی مت کرنا، کیونکہ یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تم سے کہہ رہا ہے، اداس نہ ہو اور نہ ہی نا امید ہونا۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کے اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم آنکھوں میں آنسو لے کر اس رحمان سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کے اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیٹ کے تمہارا استقبال کرتا ہے، تمہیں پرسکون یاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کر دیتا ہے۔ وہ اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ آزماتا اسے ہی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھتا ہے۔ بے فکر رہو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، پھر چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان دفن ہی کیوں نہ ہو، اس سے اللہ تم تک لے کر آئے گا۔ سنو، تم اپنی قسمت کو اس رحمان پر چھوڑ دو، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ کبھی کسی ماں کو دیکھا ہے کہ بہت اندھیرا ہو اور وہ بچے کو چھوڑ کے کہیں چلی جائے؟ کبھی نہیں نا۔ تو پھر وہ رحمان جس کی رحمتوں اور برکتوں کی کوئی حد نہیں ہے، وہ تمہیں کیسے تکلیف میں چھوڑ سکتا ہے؟ سنو، مایوس ہونا چھوڑ دو، وہ اللہ عنقریب اپنی مدد بھیجے گا اور تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تمہیں لگے گا کہ غم کبھی آئے ہی نہ تھے۔ تمہاری زندگی کے سب سے گہرے، سب سے تاریک، سب سے ڈھکے ہوئے، سب سے زیادہ تکلیف دہ حصے، جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں سمجھتا، جن کے بارے میں تم کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے، یاد رکھو ان تمام حصوں تک اس رحمان کی رسائی ہے، اور وہ تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ تم اپنی زندگی کے ہر حصے میں ہمیشہ اپنے اللہ کو موجود پاؤ گے، کبھی تمہیں تسلی دیتے ہوئے، کبھی تمہیں غم سے نکالتے ہوئے، کبھی تمہیں امید دلاتے ہوئے، اور کبھی تمہیں بچاتے ہوئے۔ تم اس رحمان کو ہمیشہ اپنے قریب پاؤ گے۔ یاد رکھو، جو انسان مقدر میں نہیں، کہیں کوششوں کے باوجود وہ نہیں ملتا، لیکن جس دن ہم نے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھ لیا، پھر صبر بھی آ جاتا ہے۔ اصل میں ہمیں علم نہیں کہ دل جس انسان کی ضد کر رہا ہے، شاید وہ انسان ہمارے لیے صحیح نہیں، شاید اس کے ساتھ زندگی ہم گزار بھی نہ سکیں، شاید اللہ نے اس سے بہتر ہمارے لیے چن لیا ہے، شاید اس انسان کے ساتھ ہمارا فیوچر خراب ہونا ہے۔ ہمیں علم نہیں، لیکن کسے علم ہے؟ اللہ کو۔
اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون صحیح ہے اور کون نہیں، اس لیے کوئی کسی سے جدا ہو رہا ہے تو کوئی کسی کے ساتھ جڑ رہا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ شاید اللہ نے ہمیں اس انسان سے بچایا ہے، ہم بس ضد کرتے رہتے ہیں، اس لیے ضد نہ کریں، اللہ کے فیصلوں پر آمین کہیں، آگے بڑھیں۔ قرآن کہتا ہے نماز اور صبر سے مدد لیا کرو، تو نماز پڑھو، دعا کرو اور اللہ سے مدد مانگو، اللہ غفور الرحیم ہے، آپ کے زخموں پہ مرہم لگانے والا ہے، بس تمہارا اللہ پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے، پھر صبر بھی آ جاتا ہے اور سکون بھی۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں اپنی محبت بھر دے اور آپ کو وہ خوشیاں اور راحتیں عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔